बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खबर है और ख़बर ये है कि इमरान खान को तोड़ने वाले, इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने वाले और इमरान खान के नाम पर कांटा लगाने वाले इस वक्त हैरान और परेशान हैं। हमने हर वो हरबा इस्तेमाल करके देखा कि इस जमात को ख़त्म किया जा सके। लोगों में खौफ तारी करने के लिए उनके घरों और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उनको उनके बच्चों के सामने मारा, ज़दोकोब किया, माँओं, बहनों, बेटियों को पाकिस्तान की सड़कों पर घसीटा गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इस फॉर्म 47 की हुकूमत को बनाकर हमने अपने इक़्तिदार का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की कौम पीछे हटने को तैयार नहीं है। 5 अगस्त पूरे मुल्क के जितने भी बड़े बड़े शहर थे, जो ख़बरें आ रही हैं वो रियासत के लिए और इस हुकूमत के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। और पाकिस्तान की आवाम, जो इनकलाब 8 फरवरी को आया इस मुल्क में वोट की ताकत से, आज भी उसका एक रिपीट टेलीकास्ट हमें देखने को मिला। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो जो लोग कहते थे कि लोग नहीं निकलेंगे, लोग निकले। अपनी अपनी कैपेसिटी में उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हर गली मोहल्ले में जहाँ जहाँ लोगों को मौका मिला, लोगों ने सड़कें ब्लॉक भी की, टायर जलाकर और ट्रैफिक को रोक कर इस मुल्क में जो मुर्दा ज़मीर हैं उन्हें झंझोड़ा कि तुम अपनी आज़ादी को, जिस पर बड़ा तुम्हें मान है, असल में ये ग़ुलामी है। और वो शख्स जिसने अपनी आज़ादी को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, तुम कितने आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो। कल का जो ख़बर आ रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, तहरीक इंसाफ ने जी लीड किया है और पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह से मुज़ाहमत का मुज़ाहरा किया, आपको ऐसे रवैये और ऐसे हौसले कभी भी किसी और अब जमात में नज़र नहीं आएंगे। नून लीग वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, इनके हवारी, इनके हाथों से बनाई हुई जमातों के बोने सियासतदान हैरान हैं, परेशान हैं कि हमने सब कुछ करके देख लिया, ना इमरान खान मानता है और ना ही इमरान खान को मानने वाले मान रहे हैं कि हम पीछे हटेंगे। व्यूअर्स, कल जो खबरें आई, अलीमा खान को सारा दिन इन्होंने एक तो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी और चक्री में शदीद गर्मी में वो सारा दिन उन्होंने गुजारा। सलमान अकरम राजा, महमूद अचकज़ई उनके साथ मौजूद थे ज़ाहिरी यकजहती के लिए। और जो सबसे अहम सवाल लोगों ने अलीमा खान के हवाले से उठाया पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, और वो लोग जो अडयाला जेल पहुंचने में कामयाब हुए, उन्होंने ये सवाल ज़रूर किया कि कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने सेनेट में इंतखाबात में अपना, जिस तरह इनका पैदाइशी हक होता है ना कि यार ये सीट हमारी और हमें मिलनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने हक जताकर 500 गाड़ियों का काफिला ये लाहौर लेकर आए। कहाँ हैं वो अफरीदी साहब जिन्हें बड़ा मान है अपनी सीट के ऊपर और वो अपने आप को इमरान खान का सच्चा सिपाही कहते हैं? कहाँ थे कल वो? और फिर वो तमाम लोग जिन्होंने रिसेंट इलेक्शंस के अंदर, यानी सेनेट के इंतखाब के अंदर, अपनी इन सीटों के ऊपर अपना हक जताने की कोशिश की, आपको ये नज़र नहीं आए। अलीमा खान, इतलात के मुताबिक जी, रात गए क्रैकडाउन किया गया है, चक्री में वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है और अलीमा खान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अलीमा खान की जो गुफ्तगू थी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अलीमा खान वो जो बातें करती हैं, ये वही बातें हैं जो इमरान खान करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ताकतों ने इमरान खान की गिरफ्तारी से 3 दिन पहले उन्हें ये रिक्वेस्ट की, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुक्म दिया, रिक्वेस्ट की कि खान साहब आप पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं और हम आपको नहीं रोकेंगे। इमरान खान के अल्फाज ये थे कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे गिरफ्तार करोगे, मुझे मालूम है कि तुम मेरी जमात के ऊपर हमला आवर जिस तरह से हुए दोबारा हमला आवर होगे, मेरे लोगों को ज़दोकोब करोगे, झूठे मुकदमात बनाओगे, ताकत का इस्तेमाल करोगे, तो जाओ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके देखो और फिर तुम्हारा मुकाबला हमारे हौसलों से होगा। अब आपको ये कहने में अल्फाज लगते हैं, लेकिन व्यूअर्स, इसके पीछे एक ऐसी घिनौनी वारदात थी। आपको देखने में, सुनने में ये सिर्फ लफाजी लगेगी, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और उनके प्यार करने वाली ये जो हुकूमत है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इनकी इस मकरूज़ साजिश को और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो साजिश हो रही थी, इसे बेनकाब किया। इनका प्लान ये था कि अगर इमरान खान घबरा कर भाग गए तो हम पीछे से कहेंगे कि देखो भगोड़ा है, भाग गया, डर कर भाग गया, ये पाकिस्तान की आवाम को हकीकी आज़ादी दिला रहा था, वो खुद ही इस मुल्क से भाग गया। ये हमें ताना देते थे कि नवाज शरीफ डील करता है, भाग जाता है, लेकिन देखो पकड़ने से पहले ही, हुक्म सादिर होने से पहले ही
اس نے پاکستان کو خیرباد کہہ دیا، لیکن عمران خان نے پاکستان کو خیرباد نہیں کہا۔ آج پاکستان کی قوم پر پتہ ہے سب سے بڑا احسان عمران خان نے کیا کیا؟ دنیا میں جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے نا اور اس فارم 47 کی حکومت کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ کمپرومائز ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے، یہ بھگوڑے ہیں، یہ پولیٹیشینز، سیاستدان یہ لیڈر نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جماعت کے اندر یہ کاروبار کرتے ہیں، جماعتوں کے اندر گھس کر، ان کا پاکستان کی عوام اور جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مانو اس احسان کو عمران خان کے کہ اس نے پاکستان میں لاج رکھی ہے ایک ایسی جماعت اور ایک ایسے موقف پر قائم رہ کر کہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہاں عمران خان پاکستان میں ایک ابھی بھی سیاستدان ایک لیڈر موجود ہے جو اس قوم کی آخری امید ہے، اور یہ وہ احسان ہے جو عمران خان نے اس قوم پر کیا، اپنی زندگی کے 2 سالوں کو قربان کر کر ہماری دنیا بھر میں ہمارا جو امیج ہے بطور نیشن اور ہماری جو جمہوریت کے لیے پاکستان میں جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں انہیں ایک طرح سے دعا بخشا ہے عمران خان کی اس قربانی نے۔ ایک تو علیمہ خان نے اچکزئی صاحب کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کے لیے جو سپورٹ ان کے خاندان اور جو عمران خان سے جس کا انہوں نے اظہار کیا اس پر شکریہ ادا کیا گیا، لیکن ممبران اسمبلی جو تھی جی غائب تھے۔ علیمہ خان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ آپ کو ملے، محمود اچکزئی ملے، لیکن دیگر قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین غائب ہوئے۔ اچھا اب اس میں نئی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لاہور میں جتنے بھی پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر سے ان کو بلایا گیا اور ایک سرپرائز دیا گیا حکومت کو، پنجاب حکومت کو، آپ نے ایک ایسا میدان دیکھا، لوگوں کو پتہ ہے نا کہ پکڑ لیں گے، لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی، یہ زیادہ دنوں کی میں بات نہیں کر رہا، کچھ دن پہلے ہی 10 سال سزا سنائی گئی۔ لوگوں نے اس سزا کے اوپر رونا دھونا یہ ہمیں سننے کو دیکھنے کو نہیں ملا، لوگوں نے فون کر کے مبارکبادیں دی کہ مبارک ہو کہ تمہیں عمران خان سے محبت میں، یہ عمران خان کے ساتھ جو تم نے محبت کی اس جرم میں تمہیں 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اس سزا کے اوپر۔ جس قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے، ایسے ورکرز، ایسے فالوورز، ایسے لیڈرز، ایسے اراکین موجود ہوں گے، آپ اسے کس طرح سے شکست دے سکتے ہیں؟ آج خواجہ آصف کی نا ایک وہ بات پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جی دوبارہ وائرل ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں نکلا، نواز شریف کے لیے کوئی نہیں نکلتا۔ اور نواز شریف صاحب کے لیے کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ سرکار آپ ڈیل کرتے ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر عمران خان بھی ڈیل کرنے سے پہلے ہی بھاگ جاتا جو سازش تھی تو شاید یہ ہمیں مناظر آج پاکستان میں دیکھنے کو نہ ملتے۔ پھر جو ہائی لائٹ رہی اور یہ بہت ہی ایک ایسا فیز اس تحریک میں آ چکا ہے کہ علی من گنڈا پور ہو یا کوئی اور، آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں یا آپ ایک صوبے کے سربراہ ہوں، آپ کو پاکستان کی عوام اب آپ کا گھیراؤ کرے گی اور آپ سے سوال کرے گی، آپ سے پوچھے گی کہ علی من گنڈا پور، عمران خان کے یہ ووٹ جو تھا جو تمہیں امانتاً دیا گیا، جو سیٹ تم عمران خان کی امانت جس کے اوپر تم بیٹھے ہوئے ہو، تم عمران خان کے لیے تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ ایک تو جی علی من گنڈا پور پشاور میں جی ایک ریلی نکالی اور کچھ ویڈیوز جی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں جن میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے آگے لیٹ کر علی من گنڈا پور کو روکنے کی کوشش کی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کارکنان کا علی من گنڈا پور سے مطالبہ تھا کہ اڈیالہ چلو عمران خان کو رہا کرواؤ، اور علی من گنڈا پور جو ان کے گارڈز تھے انہوں نے لوگوں کو پیچھے دھکیلا، دھکے دیے، یہ رپورٹ ہوا ہے جی، اور ویجولز بھی موجود ہیں جس میں لوگ دھکے دے رہے ہیں، جو ان کے اپنی جو سیکیورٹی سٹاف تھا وہ دھکے دے رہا ہے، لوگوں کو پیچھے کر رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو ویجولز ہم نے کل دیکھے اور جو مناظر جو رپورٹ ہو رہا تھا گراؤنڈ کے اوپر، جو صحافی پاکستان میں اس فسطائیت کے ماحول کے اندر بھی رپورٹ کر رہے تھے، ایک تو انہیں سلام ہے جی۔ اگر یہ مناظر 1 مہینہ 10 دن 20 دن کنٹینیو کرتے ہیں نا اور مسلسل احتجاج ہوتا ہے تو پاکستان کی حکومت کو پھر سوچنا پڑے گا، عمران خان سے بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ملک کے اندر اگر حالات خراب ہوں تو نہ انویسٹر آئے گا۔ آپ امریکہ سے جو ڈیل کی بات کر رہے ہیں، جو امریکہ سے معاہدے جو آپ لوگوں نے کی، یہ معاہدے صرف آپ کی اپنی بقا کے لیے ہو سکتے ہیں، پریکٹیکلی ان معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 19% آپ نے ٹیرف آپ کے ملک کے اوپر لگا دیا گیا، ایک چیز برطانیہ امریکہ پاکستان سے جائے گی تو 19% اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے، لیکن بدلے میں پاکستان جو برآمدات کرتا ہے، درآمدات کرتا ہے، اس کے اوپر ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے سر، ہمیں کسی لیول پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ نے کیسی ڈیل کی؟ آپ کو ویسے تو سننے کو ملے گا نا جی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، بہت اچھا ایک سلسلہ بنا ہوا۔ یاد رکھیے گا، ایک تو بھارت کے ساتھ امریکہ کی جو ٹینشن ہے ٹیرف کے معاملے پر، اسے ہم پاکستان میں ایکسپلوئٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی امریکہ ان کے ساتھ آمنے سامنے آ گیا، اچھا ہے امریکہ کو آپ بھارت کو ٹف ٹائم دیں، لیکن اس کا صرف جو سطحی آپ کو
امریکہ کے تناظر میں جو اس کے جو شکل بن رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ اگر ٹیرف اب بھارت کے اوپر زیادہ عائد کر دیا جائے یا پابندیاں لگا دی جائیں، ہاں ہمارا دشمن ملک ہے، ہماری مخالفت ہے، ہماری 78 برس کی ان کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی ہے، ہم نے کافی جنگیں لڑی، لیکن پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان میں ایک عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم نے ایسی اپرچونٹیز تلاش کرنی تھی جہاں پر یہ 19%، اگر 9% ہو جاتا، 4% ہو جاتا تو ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہوتا۔ اگر انڈسٹری جس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ڈیلیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، دورے ہو رہے ہیں، کاش اس ملک کے اندر انڈسٹری کو کھڑا کرنے کے لیے بھی کچھ کرتے، برآمدات بڑھتی، لیکن نہ آپ کے پاس انویسٹر آ رہا ہے، جو انڈسٹری لگی ہوئی تھی، جو ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے اوپر آپ نے ٹیکس کا ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے؟ ویورز، علیم ان گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ بھی ہوئی، ریلی قلعہ بالا پہنچی تو علیم ان ریلی کو چھوڑ کر وزیر اعلیٰ ہاؤس روانہ ہو گئے۔ کارکن وزیر اعلیٰ کو روکنے کے لیے گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، وزیر اعلیٰ اسکواڈ نے کارکنان کو دھکے دیے۔ چکدرہ کی بھی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، اور یہ جو قافلہ تھا یہ جنید اکبر صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور رپورٹ یہ ہے کہ جنید اکبر کے قافلے میں اتنے لوگ تھے چکدرہ میں کہ حکومت ایک دفعہ ضرور سوچ رہی ہوگی کہ اگر ہم کچھ گھنٹوں کے لیے لاہور کی سڑکوں پر یہ جو کل ناکے لگے ہوئے تھے اگر ہم ہٹا دیں اور لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو لاہور شہر پورا سڑکوں پر ہوگا اور عمران خان کی رہائی پھر یقینی ہوگی۔ ویورز، ریلی میں نامعلوم افراد کے بارے میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک شخص جس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لپیٹا ہوا تھا وہ بھی شامل تھا۔ ایک وکیل صاحب اس کے پاس گئے کہ یار آپ کون ہیں؟ تو نے کہا جی کہ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ جب لوگوں نے اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی، اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بھاگ کر تھانے کے اندر چلا جاتا ہے۔ آس پاس پولیس بھی کھڑی تھی، پولیس کو معلوم تھا، لیکن تھانے میں پہنچنے کے بعد نہ کسی نے پکڑا، نہ کسی نے پوچھا، جو پولیس پاس کھڑی تھی تماشائی بنی رہی۔ ایسے ہی لوگوں نے انتشار پھیلانا تھا اور جو پوری ذمہ داری ہے، جو الزام تھا وہ پاکستان تحریک انصاف پر لگا دیا جاتا ہے۔ ویورز، ریحانہ ڈار انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنا رہی ہیں جی، اور ریحانہ ڈار کو جی گرفتار کر لیا گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات کے اندر الجزیرہ میں بھی جی رپورٹ ہوا، اور ریحانہ ڈار کی آپ تصویر دیکھیں گی۔ پاکستان میں ہمارے جو نوجوان ہیں، میں ان کی ایفرٹس کو انڈرمائن نہیں کر رہا، زبردست کام کیا۔ اس فسطائیت کے ماحول میں لوگ نکلے، لوگوں نے کہا کہ ہماری جو جوانیاں ہیں وہ قربان عمران خان پر، ہم نے ضرور رہا کرنا ہے۔ لیکن خواتین جس تعداد میں اور جس حوصلے کے ساتھ اور جس طرح ریحانہ ڈار نے خواجہ آصف کو ہرانے کے بعد، اور پھر جو ایک ریزسٹنس کی علامت بن گئی ریحانہ ڈار، اس کے ساتھ ساتھ یاسمین راشدہ جس طرح سے جیل کے اندر ایک کینسر سروائیور اس حکومت اور فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہیں، سنم جاوید اور بہت سارے ایسے نام ہیں۔ سر یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ٹکر دینا ان لوگوں کو جو حکومت کو چلا رہے ہیں یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ریزسٹنس کی علامت بنی ہے۔ ممبران اسمبلی جی غائب ہوئے، ان کو غائب کیا گیا شام کو۔ پنجاب کی خبر میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں سے جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ خصوصی طور پر پنجاب کی لیڈرشپ بالکل غائب تھی، پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی متعدد تعداد میں غائب رہے، اپنے اپنے حلقے میں بہت کم لوگوں نے احتجاج میں شرکت کی، اور یہی وہ بات تھی جو پاکستان۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وٹ ایور دا فیصل چودھری از سیئنگ، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر طرف حکومت تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو سیف پیسج دیا جاتا ہے، جاؤ احتجاج کرو، گراؤنڈ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لاؤڈ سپیکر بھی ہم دیں گے، بجلی بھی ہم دیں گے، کرو احتجاج۔ عمران خان تو یہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے، انہیں معلوم تھا کہ آج گرفتار کیا جائے گا اور لمبے اندر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات، نیوز چینلز اور انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان کی کال کو نہ صرف کور کیا بلکہ سیریس سوالات اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھڑے کر دیے ہیں۔ یہاں پر لوگ اکثر آپ کو مثال دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب انٹرنیشنل میڈیا کو مینیج کیا جاتا ہے۔ سر یہ پاکستان کا میڈیا نہیں ہے جسے آپ مینیج کریں گے۔ اخبارات کے اندر آرٹیکلز لکھوانے کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لابنگ فرمز یہ کام کرتی ہیں اور کافی دیر سے کر رہی ہیں، لیکن احتجاج کو کور کرنا، ریحانہ ڈار کی تصویریں دنیا کے بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے سامنے ریزسٹنس کی علامت جس طرح بنی رہی۔ سر یہ پیسے دے کر سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو پولیٹیکل اپریسٹ اور ٹرموائل سچویشن آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہے، اس کی ایک ریفلیکشن ہمیں آج انٹرنیشنل میڈیا نے دکھائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں جو اہم نقطہ ہے آپ دیکھیں، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ جناب دیکھیں گے اٹیک جو تھا وہ پاکستان میں اس کا ماسٹر مائنڈ بیٹھا تھا، پلان کیا گیا، اور پھر پاکستان نے بھارت کے اوپر حملہ کیا۔
ये प्रोपेगेंडा हो रहा था ना, लेकिन दुनिया ने इसको माना नहीं। दुनिया के किसी मुल्क की तरफ से भी पाकिस्तान की के ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठाई गई, ना कोई सवाल पूछा गया, ना कोई शक की निगाह से देखा गया। इसको भी छोड़ दें, दुनिया के किसी अखबार ने भी पाकिस्तान के हवाले से जो क्लेम किए गए उसे झूठा नहीं कहा, बल्कि भारत के जो क्लेम से इन्हें झूठा साबित किया। बीबीसी, रॉयटर्स, इंटरनेशनल जरीदे और जो राफेल तैयारी कराए गए इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि भारत झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो जब भारत के झूठ को इंटरनेशनल मीडिया बेनकाब कर सकता है, तो क्यों पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो टर्मोइल आपको नजर आता है, इसे बेनकाब क्यों नहीं करेगा? दुनिया के अखबारात में इसका छपना इस बात की दलील है कि मुल्क के अंदर एक सिविल किस्म की डिक्टेटरशिप आपको नजर आएगी और यहां पर फॉर्म 47 की हुकूमत है, जमहूरी इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करना आपको इसकी इजाजत नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया से रिपोर्ट कर रहा है, हमारा ये जो बिकाऊ मीडिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा। इंटरनेशनल मीडिया ने हमें बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किस किस्म के हालात हैं। और जिन शहरों में एहतजाज हुआ ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लाहौर में एहतजाज हुआ जी, रावलपिंडी में, पेशावर, कराची, फैसलाबाद, कश्मीर में जी बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। संभड़ियाल में, झंग में, बुनेर में, वज़ीरिस्तान, दीर, नसीराबाद, भावलपुर, हैदराबाद, नारोवाल, टंडो, अल्लाह यार, घोटकी है, इसके बाद शाहकोट है, इसके अलावा आपको दरगई में, उमरकोट, मलीर, अटक, नज़ीराबाद, रहीम यार खान, लाड़काना, गुजरात, साहिवाल, हैदराबाद, सवात और इसके अलावा नवाबशाही, इन तमाम इलाकों में आपको एहतजाज जो है कल के तनाजुर में मैं बता रहा हूँ कि लोगों की एक बड़ी तादाद निकली है, आप रोक नहीं सके। और ये लोगों का इमरान खान और इस जो तहरीक है इसके ऊपर यकीन है कि यही हमें इस फस्ताई से निजात दिलाएगी, ये तहरीक जिस तरह से इमरान खान ने इसका ऐलान किया। फिर जो पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसे स्पॉट्स के ऊपर जहाँ पे पुलिस की तरफ से रोका गया, लोग धक्का देकर आगे बढ़ गए। विजुअल्स आपके साथ सामने जो है साथ साथ चल रहे हैं और लोगों में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हमें सड़कों पे नजर आए, लेकिन जो मर्दान था उसने वाकई ये साबित किया कि मर्दान इमरान खान का है और इमरान खान के नज़रिए के साथ वो डट के खड़े हैं। चाहे जिस तरह के भी हालात होंगे, हम हर सूरत इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर निकलेंगे। जो पीटीआई रहनुमा जी इरफान भट्ट NA 62 उनकी रिहाइश का मालिक भट्ट हाउस सराय आलमगीर पर नामालूम अफराद का छापा, उन्होंने बाथरूम के अंदर घुस के, मतलब बाथरूम के अंदर आप घुस के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। पूरे उनका जो डेरा था उसको एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। आपको उनके बेडरूम्स के अंदर लोग जिस तरह से घुसे और ये तबाही के मनाजिर साथ साथ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। और इसके साथ साथ जो मेरे लिए कल लोगों का निकलना तो खबर था ही, लोगों का डट के खड़े होना ये भी खबर था, लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात ये थी कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर लोगों को मालूम था कि क्या होगा, लोग पकड़े जाएंगे, रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग वहाँ पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, असम्बली का सेशन था और दरवाजे बंद हो गए। तो आपके पास एक तरह से जी एक जवाब बन गया कि जी हमें तो बाहर नहीं निकलने दे रहे, हम क्या एहतजाज करें। पहले से प्लानिंग करनी थी। शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, ये जितने भी लोग आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया? और काली अनके लगाकर अगर आप एहतजाज समझते हैं कि होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब मैं डिफ्रेंशिएट करूं सलमान अकरम राजा में, जिनके ऊपर हम इतनी तनकीद करते हैं कि वो गाड़ी में बैठ के इनकलाब बर्पा कर रहे थे, इनमें और अली मोहम्मद खान या बाकी जो क़यादत वहाँ पर मौजूद है, फ़र्क क्या रह गया? कोई फ़र्क नहीं है सर। एक तरह से जब भी एहतजाज की बात आती है तो आपको ये तमाम लीडरशिप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नजर आएगी, और ये हमने कल देखा है कि लोग इन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि जानबूझकर ये पार्लियामान के अंदर मौजूद थे। भाई पार्लियामान, जिस पार्लियामान से इस्तीफों की बात हो रही है, आपका इस पार्लियामान में अब क्या काम? आपका सड़क पर अपने हलके के अंदर अपने लोगों के दरमियान काम था, लोगों को एतमाद देते, लेकिन ये एतमाद ख़त्म हो रहा है। अब आप भी अपनी छुट्टी आपकी बहुत करीब मुझे तो खैर नज़र आ रही है, और बहुत जल्दी आपके हलके के लोग आपसे सवाल करेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए तुमने क्या किया। अब तो खैर वो एक अडयाला जेल के बाहर खातून पहुंची, उसने कहा कि कोई लीडरशिप नहीं है, कोई सवाए इमरान खान के, ये सब जो हैं मफाद परस्तों का टोला है और ये इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं। इसका इमरान खान की तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और ये खबर पाकिस्तान के अंदर 27वीं तरमीम के हवाले से आ रही है। खबर के मुताबिक
حکومت 27ویں ترمیم دسمبر میں لانے کی تیاری کر رہی ہے اور 27ویں ترمیم میں ایسی شکیں ایڈ کریں گے کہ پورے نظام کو تبدیل کرنے کا ارادہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی طرف سے کر لیا گیا ہے۔ یہ ترمیم خوفناک ترمیم ہو سکتی ہے، یعنی موجودہ نظام، آپ عمران خان کے اوپر الزام بھی لگاتے تھے کہ یہ صدر بننے کی کوشش کر رہے تھے، ملک میں پریزیڈنشل نظام لانے کی بات کر رہے تھے، تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو انہوں نے 27ویں ترمیم کی تیاری کر کے ملک میں آئینی ڈھانچہ اس کی شکل تبدیل کریں گے، ملک میں نظام حکومت تبدیل ہوگا اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرماننٹ سول کردار، یعنی پاکستان کی سیاست کے اندر اسے بھی ایک آئینی کور دے دیا جائے گا۔ خبر کے مطابق نومبر میں بارز کے الیکشن کے بعد دسمبر میں 27ویں ترمیم آئے گی، الگ سے آئینی عدالت کا قیام ہوگا، اس کے ججز کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا اور ایکسپرٹ ججز آئیں گے، پارلیمنٹ کی مدت 6 سال اور نگران حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو اپنی پاور ہے نا، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، انہوں نے پاکستان کی تمام بارز کے ساتھ ایک طرح سے ہاتھ ان کے لوگ ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے الیکشن ہوں گے، ایک ایسی وکلا قیادت آئے گی جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی اقدام کے اوپر تنقید نہیں کرے گی اور بارز کے اوپر ایک اعتماد ہوگا کیونکہ ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر عدالتیں بنائی جائیں گی جہاں پر انہی کے چیمبر سے ججز کو نکالا جائے گا اور انہی کے گروپ سے اسی طرح سے ججز لگائے جائیں گے جس طرح پاکستان کی آئینی عدالت میں، یعنی آئینی بینچز میں ججز کو بٹھایا گیا۔ تو یہ جی ایک طریقہ کار ہے، نگران حکومت کی شک بھی ختم کر دیں گے، 6 سال پارلیمان کا جو مدت ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی مدت کو پاکستان کی پارلیمان کی مدت سے کمپیریزن ایک کر کے، اور پھر دیکھیں یہ اگر نگران حکومت ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی وہی الیکشن کروائے گی اور پھر پورا نظام آپ کے انڈر ہوگا اور آپ جو مرضی کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف جس طرح 8 فروری میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اس ملک کے اندر 2029 میں جب الیکشن ہوں گے تبھی اسی قسم کی پلاننگ کی تیاری کی گئی ہے کہ ہم ایک نظام ایک دوبارہ سے آئیں گے اور اس نظام کے اوپر دوبارہ سے ہم قبضہ کر لیں گے۔ مزید اس میں سر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ 27ویں ترمیم آئینی ترمیم میں معدنیات کے لیے نیشنل پالیسی لائی جائے گی، منرلز پر فیصلہ وفاق کرے گا، صوبوں کو جو ٹیریٹری حصہ ملے گا، صوبے میں وفاقی جو ٹیریٹری ہے ایک طرح سے بنائی جائے گی، حکومت کو اختیار ہوگا کہ کہاں فوج لگانی ہے، صوبوں کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو منتقل ہوگا، NFC میں تبدیلی اور واٹر ایمرجنسی نافذ ہوگی۔ کراچی میں جی کچھ انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلاول زرداری کی سینیٹر رضا ربانی کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے اور آج زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سینیٹر رضا ربانی 18ویں ترمیم کے ختم کرنے کے سب سے بڑے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں میں بھی مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو تحریک انصاف کے درجنوں کی تعداد میں لوگوں کو نااہل کر کے نون لیگ کو ایبسولوٹ میجورٹی دی جا سکتی ہے۔ تو سر یہ ان کا گریٹر پلان ہے جس کے اوپر کسی طرح یہ عمل جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اسی لیے تو دیکھیں نا، 9 یہاں سے انہوں نے فارغ کر دیے، پھر اس کے بعد مزید لوگوں کو نااہل کر دیا جائے گا، کیسز نکال کے نااہل کریں گے، نون لیگ کی ایک جو عددی اکثریت ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور پھر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آج بھی زرداری صاحب یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس فسطائیت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آخری وقت میں تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ آخری موقع ہے، یعنی اپنے آخری وقت میں انسان کو اپنے تمام زندگی کے گناہ یاد آ جاتے ہیں اور وہ کوشش یہ کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرے، کیونکہ اب آپ کی منزل جس کی طرف ہم سب نے جانا ہے وہاں پر آپ سے سوالات ہوں گے۔ تو خدا کے لیے اپنے اس آخری وقت میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لعنت بھیجیں ایسی حکومت کے اوپر اور ایک ریزسٹنس پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے لیے ایک راستہ ہموار کریں، کیونکہ اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کا نام آپ کے جانے کے بعد کوئی بھی نہیں لے گا، آپ کے اپنے خاندان میں بھی کوئی نہیں لے گا۔ میں آپ کو ویورز یہ خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر یہ ہے بحریہ ٹاؤن سے، بحریہ ٹاؤن بند کرنے کا جی اعلان۔ ملک ریاض نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کے دباؤ کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان بھر میں بحریہ ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے سے ایک قدم پیچھے ہیں۔ ان کی کمپنیوں کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے، ملازمین کو گرفتار کیا گیا اور کمپنیوں کی گاڑیوں کو تحویل میں لینے سے بحریہ ٹاؤن کے آپریشنز مفلوج ہو کر رہ گئے۔ ہماری رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، روزمرہ سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو گیا، ہم اپنے ہزاروں سٹاف کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں بحریہ ٹاؤن کے تمام سرگرمیاں ایکٹیویٹیز معطل کر رہے ہیں
اور نیب نے ملک ریاض کی تعمیراتی پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کے 2 کارپوریٹ دفاتر سمیت اربوں روپے مالیت کی 6 جائیدادوں کی نیلامی کے لیے 7 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے جی، اور نیب کی جانب سے ان جائیدادوں کی نیلامی کی تاریخ کا تعین اسلام آباد ہائی کورٹ کو منگل کو سنائے گئے اس فیصلے کے بعد کیا گیا، جس میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی جانب سے احتساب عدالت کے فیصلے کے بعد نیلامی رکوانے کے لیے دائر کی گئی درخواستیں مسترد کر دی گئی۔ تو سر یہ اس وقت ملک کے اندر حالات ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔